نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہم پر کہ ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا۔ ایک اللہ والا ہمیشہ وقت پر نماز پڑھا کرتا تھا۔ ایک 5 وقت کے نمازی بزرگ کی صبح کی نماز قضا ہو گئی۔ اتنے میں ایک سفید داڑھی والا بزرگ آیا۔ اس نے اس اللہ والے کو جگایا کہ میاں اٹھ، نماز پڑھ، نماز کا وقت جا رہا ہے، اٹھ اللہ کے حضور سجدہ کر، اٹھ اللہ کو راضی کر لے، اس کے رسول کو راضی کر لے۔ اس نے جگانے والے کا شکریہ ادا کیا کہ میاں تو نے مجھے نماز کے لیے اٹھایا ہے، نہیں تو میری نماز جاتی رہتی۔ میاں بتا تو صحیح تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس جگانے والے بزرگ نے کہا جی میرا نام شیطان ہے۔ اس اللہ والے نے کہا اوئے تیرا نام شیطان ہے، میں نے سنا ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو میرا بھی دشمن ہے، میری نماز کا بھی دشمن ہے، تو میرے قیام کا بھی دشمن ہے، تو میرے رکوع و سجود کا بھی دشمن ہے۔ بجائے روکنے کے تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں جگایا؟ اس شیطان نے کہا اے اللہ کے بندے، پچھلے دنوں تیری ایک نماز رہ گئی تو سارا دن روتا رہا، ساری رات روتا رہا۔ ایک نماز رہ گئی تھی تو نہ پڑھ سکا، سارا دن روتا رہا، ساری رات روتا رہا کہ ہائے میری نماز چلی گئی، ہائے میری نماز رہ گئی۔ تو تیرا یہ رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تیرے سارے گاؤں والوں کی بخشش فرما دی۔ تیرا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا، تیری عاجزی، تیری انکساری اللہ کو اتنی پسند آئی، تیری نماز سے محبت، تیرا نماز سے عشق اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے رونے کے صدقے، تیرے آنسوؤں کے صدقے، تیرے سارے گاؤں والوں کی بخشش فرما دی۔ میاں میں نے تجھے جگایا اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری آج کی نماز بھی قضا ہو جائے اور تو سارا دن ساری رات روتا رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں آج پھر تیرے رونے کے صدقے اللہ تعالیٰ تیرے سارے شہر والوں کی بخشش ہی نہ فرما دے۔ میں نے تو اس لیے تجھے جگایا ہے۔ جوانوں، نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نماز دینے کے لیے معراج پر بلایا۔ 7 آسمانوں پر اتنا لمبا سفر۔ جب حضور اقدس پہلے آسمان پر گئے تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ جب حضور دوسرے آسمان پر گئے تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر گئے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ چوتھے آسمان پر گئے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ 5ویں آسمان تک گئے تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ 6 آسمان پر گئے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ جب 7ویں آسمان پر گئے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
तो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। सातों आसमानों से आगे सिदरतुल मुंतहा, जहां जिब्रील की ब्रेक लग जाती है, जहां जिब्रील रुक जाता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील आगे चलो। कहा, नहीं हुजूर, सिदरतुल मुंतहा से आगे एक कदम भी गया, एक कदम भी गया तो मेरे पांव जलकर राख हो जाएंगे। खुद को बचाने के लिए मैं आगे नहीं चल सकता। हजूर, आगे आप जाने, आपका रब जाने, आगे मेरे हजूर ने किस तरह का सफर तय किया, ये मेरा अल्लाह जानता है या मेरे अल्लाह का रसूल जानता है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श मुअल्ला पर कदम रखा, मेरे अल्लाह ने दरमियान वाले नूर के सारे पर्दे हटा दिए। फरमाया, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, ऐ मेरे महबूब, आपका रब आपको सलाम पेश करता है। मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को 50 नमाजें तोहफे में दी। मेराज वाली रात की बात कर रहा हूँ। 50 नमाजें तोहफे में दी। मेरे हजूर 50 नमाजों का ये तोहफा लेकर खुशी खुशी वापस आ ही रहे थे कि छठे आसमान पर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ अल्लाह के महबूब, सुनाए अल्लाह ने फिर तोहफे में क्या दिया। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी 50 नमाजें अल्लाह ने मुझे तोहफे में दी। 50 नमाजें अल्लाह ने अपने महबूब को तोहफे में दी। कहा, ओहो हजूर, मेरी उम्मत तो 2 नमाजें नहीं पढ़ सकती थी, आपकी उम्मत 50 नमाजें कैसे पढ़ेगी। हजूर मेहरबानी फरमाएं, आप वापस जाएं, थोड़ा कम कराएं। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए। अल्लाह के हजूर अर्ज गुजार हुए, मेरे मालिक, आपका तोहफा ज्यादा बड़ा है, थोड़ा कम कर दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 45 नमाजें दी। 50 से 45 हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। फिर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। हजूर क्या बना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 45 नमाजें। कहा, हजूर मेरी उम्मत तो 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकती थी, आपकी उम्मत 45 नमाजें कैसे पढ़ सकेगी। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, यहां तक के 5 नमाजें रह गईं। 5 नमाजें लेकर मेरे हजूर वापस आ ही रहे थे कि फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। अर्ज गुजार हुए, हजूर सुनाए क्या बना। हजूर ने फरमाया, 5 नमाजें बाकी रह गईं। कहने लगे, हजूर आप एक बार अल्लाह की बारगाह में जाएं, इन 5 नमाजों से भी थोड़ा कम करवा लें। ये सुनकर मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा 50 नमाजों से मेरे मालिक ने 5 नमाजें कर दी। ए मूसा, अब इन 5 नमाजों से कम नहीं करवाऊंगा, इसलिए कि अब मुझे अल्लाह की बारगाह में जाते हुए हया आती है कि मैं मालिक को क्या कहूँ कि मालिक मेरी उम्मत तुझे 5 टाइम भी सजदा नहीं कर सकेगी। ना मूसा ना, अब मैं अल्लाह के पास नहीं जाता। अब मेरी जो उम्मत है, मेरे जो महबूब बंदे हैं, मेरे जो फर्माबरदार बंदे हैं, वो 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मैं तो इस सोच में पड़ गया कि 5 नमाजें हैं और मस्जिद में बंदा नजर नहीं आता। 50 नमाजें होती तो क्या इमाम साहब नजर आते? हरगिज ना आते। दिन में 5 टाइम की नमाज पढ़ने की अपनी आदत बना लें, सिर्फ ये सोचकर
کہ ہو سکتا ہے یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو، میاں ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اس شخص کی کہانی کو بیان فرمایا جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، تو لوگ اس سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ آگے آواز دے گا، آگے جواب دے گا، قالوا لم نکو من المصلین، جہنم میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز چھوڑتا ہے، جو شخص نماز ترک کرتا ہے، وہ شخص قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوں؟ جس صف میں دشمنان خدا کھڑے ہوں، جس صف میں فرعون کھڑا ہو، حامان کھڑا ہو، جس صف میں نمرود کھڑا ہو، کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کرتا۔ میرا کوئی بھی بھائی، میری کوئی بھی بہن، میری بیٹی یہ ہرگز گوارا نہیں کرے گی کہ قیامت کے دن اسے فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے، قیامت کے دن اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ جب ہم یہ گوارا ہی نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔